إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس جمعہ جیسے مبارک گھڑی اور دن کو ہمارے لیے عنایت فرمایا۔ آج کے جو سب سے اہم عنوانات اور کرنٹ ایشو ہو سکتے ہیں، میں آج کا جمعہ اسی کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں آنے والے حالات حاضرہ سے ٹیکل کرنے کے لیے وہ لوازمات اور مواقع موجود ہوں جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے تو دوسری طرف اسی دنیا نے دھوکے دینے کا سامان کر رکھا ہے، اور دوسری طرف مسلمانان عالم کی حالت بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی گویا کہ ہم سے سب سے زیادہ ناراض لگ رہا ہے کہ اس کے دشمنوں کے ہاتھوں ہمیں پٹوا رہا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر ہماری یہ حالت بس سے بدتر کیوں ہوتی ہے؟ تو مجھے وہ بات زیادہ یاد آتی ہے جو علماء سلف کے اندر مشہور رہی کہ جب عوام بگڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ عوام کی طرف سے ظلم کرنے والے حکمراں آتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عوام اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندے بن جاتے ہیں اور عوام اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اللہ آٹومیٹک ایسا نظام بنا دیتا ہے کہ حکمران طبقہ ان پہ مہربان ہوتا ہے، اور جب عوام بگڑنے لگتی ہے، عوام شہوات میں پڑ جاتی ہے، عوام اللہ کو ناراض کرنے میں لگ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنے سب سے زیادہ دشمن بندوں کو اور بے رحم بندوں کو، دشمنی میں بھی صرف دشمنی نہیں ہے بلکہ بے رحم ظالم بندوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں چکاؤ
ہو، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی سنن کے اندر منقول ہے کہ لا تجعل علینا، کہ اللہ ہم پر نہ بنا کہ ایسے لوگوں کو جو بے رحم ہوں، ولا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، کہ اے اللہ ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرنا جانتے ہوں اور بے خوف ہو کے ظلم کرنا جانتے ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ اسی وجہ سے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بنو امیہ کے دور خلافت میں ایک دور یوں آیا کہ حجاج بن یوسف نے ظلم کی انتہا کر دی، اور اس کا ظلم ایسا تھا کہ پتہ نہیں کتنے صحابیات کو اس نے زہر دے کے مارا ہے۔ تابعین کی بات نہیں ہے، صحابیات بھی زندہ تھی اس وقت، حتیٰ کہ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دینے والا یہ بدبخت تھا، اور بہت سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تلوار میں زہر کا جو زخم لگایا تھا وہ بھی یہی تھا، اور اسی طرح بہت سے اور صحابہ ہیں جن کو اچھی طرح بلا کے میدان میں قتل کیا۔ تابعین کی تو ایک انبار لگی ہوئی ہے، جو اللہ کے بندے تھے انہیں سرے عام اس نے اپنے دربار میں بلا کے قتل کیا۔ اسی دور کے سب سے بڑے عالم جو مانے جاتے ہیں آج بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ، جب ذکر کیا جاتا تھا کہ حجاج یہ ظلم کر رہا ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ظلم مت کہو، یہ ظلم مت کہو، یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کی سزا رکھی ہے، اس سے لڑو مت، اس سے دعائیں کرو کہ اے اللہ ہم رجوع ہوتے ہیں، اس عذاب کو ہٹا لے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی مجلس میں اپنے درس سننے والوں کو کہا کرتے تھے کہ اس کو ظلم کہہ کے لڑنے پہ نہ بھر جاؤ، بلکہ یہ عذاب سمجھ کے اللہ سے رجوع ہو جاؤ، تاکہ تمہارے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاک کرے تو حجاج جیسے گورنروں کو خود ہٹائے گا اور اچھے رحم دل لوگوں کو لائے گا۔ تو یہی وہ چیز تھی جو آگے چل کے رحم دل لوگوں کو لائی۔ جب پلٹا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز جیسی شخصیت اسی بنو امیہ کے اندر آئی تھی، جو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے۔ غرض کہ میں ایک تمہیدی پروگرام کے اندر سب سے پہلے آپ کو ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ مودی گورنمنٹ ہو یا بھاجپا کہہ لیجئے یا کوئی ظالم حکمران ہو، لیکن جب انتہائی پریشان عوام کو کر دے کوئی حاکم، تو ہمیں پھر ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہ اس حد کو نہ پہنچ گئے ہوں کہ اللہ ناراض ہو کے ظالم حکمرانوں کو ہم پہ مسلط کرتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ ظلم کی انتہا کوئی کسی سے کم نہیں ہے، ہر حکومت میں آنے والا مسلمان دشمن، اسلام دشمن رہا ہے اور ہمارے لیے تباہی کے دروازے کھولنے والے رہے ہیں، لیکن جب کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے اور پانی سر سے گزر جاتا ہے تو اس وقت تو کم از کم ہم لوگوں کو جو میٹھی نیند لے کے سو رہے ہیں سوچنا پڑتا ہے کہ آخر کہیں ہماری طرف تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ سوچنے والوں نے بہت سوچا ہے، کہنے والوں نے بہت کہا ہے۔ ابھی کرنسی نوٹ 500 اور 1000 کی جو اس کی قیمت کھو بیٹھی اور ٹینڈر کے لحاظ سے وہ بے قیمت کاغذ کی طرح رہ گئی، یہ اعلانات سن کے بہت سوں کے ہارٹ اٹیک ہو گئے، بہت سے مر گئے، بہت سے پریشانی کے عالم میں دیوانے بن سکتے ہیں۔ بہت سی عورتیں ابھی سن رہے ہیں گجرات وغیرہ میں کیا ہے کہ یہ اور جگہوں میں لوگ مر گئے، لیکن بات ایک سوچنے کی یہ ہے، میرے ذہن میں جو آئی وہ بات کہ لوگ کہتے ہیں اس کی فلاں سازش ہے، اس کی فلاں سازش ہے، یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس کے اندر دراصل یوں تھا، پرسنل لا بورڈ کے خلاف 15 کو آ کر وہاں پر خبر دینی تھی، اطلاع ہونی تھی سپریم کورٹ میں، اس کو مسلمانوں سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کیا انکاؤنٹر میں مارے گئے بھوپال کے جو جیل سے نکلنے والے قیدی، ان کی طرف سے ذہان بٹایا جا رہا ہے۔ بولنے والے لکھنے والے صحافی بہت ہیں، لیکن میں بھی اپنے ایک انداز سے سوچا کہ کیوں نہ سوچا جائے کہ جو لوگ نہیں سوچتے ہیں اس طریقے سے سوچا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لحاظ سے سوچنے کے دو پہلو ہیں جس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے۔
اس کو میں آج آپ کو یاد دلا دوں کہ سوچنے کے یہ بھی پہلو ہیں جو کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی صحافی لکھتا نہیں، کوئی امت مسلمہ میں ہم امت کو جگانے والا نہیں ہے۔ ان دو پہلوؤں میں ایک صریحاً 100% آخرت کا پہلو ہے، دوسرا بھی اسلامی پہلو ہے، تاکہ ہم جان لیں۔ ان دو پر اگر مجھے موقع ملے تو میں انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا، موقع نہ ملے تو پھر کوئی عنوان رکھ کے بات کروں گا قریب کے زمانے میں۔ لیکن یہ جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بات کو لمبی کرنے میں، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آپ کے سامنے بات آ جائے۔ سب سے پہلے آخرت کا پہلو لے لیں۔ آج ایک وہ انسان جس کو خود عوام نے 5 سال کے لیے خود منتخب کر کے پارلیمنٹ میں حکومت میں کھڑایا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ عوام میں سے ایک ہے جس کو خود عوام نے ووٹنگ کے ذریعے 5 سال کی مختصر مدت میں حکومت بھی وہ جو صرف ہندوستان کہلائے جانے والے حصے پر ہے دیا، تو اس کی اتنا پاور اور اتنی بڑی سرداری ہے کہ بیک وقت 3 گھنٹوں کے اندر اندر وہ اعلان کرتا ہے کہ 500 اور 1000 روپیے کی کرنسی آج سے کاغذ کے ٹکڑے کے برابر رہ جائے گی، تو بات مان لی جاتی ہے اور دوستوں کے دل کھڑ جاتے ہیں اور بہت سوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ مقابلہ کر کے دیکھو آخرت کا وہ منظر بھی، جب شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، جس کی بادشاہت کو کبھی خسارہ نہیں، جس کی بادشاہت کے اندر کوئی نقص نہیں، جس کی بادشاہت کسی کی دی ہوئی نہیں، جس کی بادشاہت کسی مدت پر محیط نہیں، جس کی بادشاہت کسی مملکت پر محیط نہیں، سارے عالم کا اکیلا بادشاہ، مختار کل اور سید العرب اور عجم رحمت للعالمین، ان کو پیدا کر کے بھیجنے والا، رحمت للعالمین کو بنایا تو اپنے آپ کو رب العالمین کہا، 7 زمین اور آسمانوں کا مالک فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کے کناروں پہ پہنچ جاؤ تو بھی میری ہی حکومت ہے، تحت الثری کے اندر پہنچ جاؤ، زمین کے تہوں کے اندر پہنچ جاؤ تو وہی بھی میری ہی حکومت ہے، لا الہ الا اللہ لہ الاسماء الحسنی، تو میں وہ ہوں جس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے ہی لیے اسماء ہے، میرے ہی لیے نام ہے، میرے ہی لیے اچھے اچھے نام ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، یہ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کہ وہ ایسی مملکت رکھتا ہے، آسمان بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کے ہیں، زمین کے تہوں کے اندر بھی اسی کی مانی جاتی ہے، آسمان کی بلندیوں کے انتہا میں بھی وہی مانی جاتی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم کھل کے بات کرو وہ سنتا ہے، تم چھپ کے بات کرو وہ سنتا ہے، تم سرگوشی کرو وہ سنتا ہے، تم دل کے اندر بات کرو وہ سنتا ہے، تم نہ سمجھو وہ سمجھتا ہے تمہاری باتوں کو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا۔ آج کسی کرنسی کی ویلیو کچرے کے کاغذ کے برابر نہیں ہے، خواہ وہ ڈالر ہو، خواہ وہ سونا ہو، خواہ وہ چاندی ہو، خواہ وہ تمہارے زر ہوں، جواہرات ہوں، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ ایک ہی ویلیو ہے جو تمہارے عمل کی چلے گی۔ سکہ رائج الوقت جو ہے، اگر ایک پرائم منسٹر کے حکم پر جس نے تمہیں خود بنایا 5 سالوں کے لیے اور بڑی بڑی کرنسی کو 3 گھنٹے کے اندر ہاتھ لگا کے ختم کر دے، کیا رب العالمین یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ تمام کے تمام کرنسی جس کے اندر تم ویلیو سمجھتے ہو، آج کا چاہنے والا کوئی پرائم منسٹر سونے کی ویلیو نہیں اٹھا سکتا، آج کا چاہنے والا کوئی اوباما ہی کیوں
ویلیو نہ ہو، چاندی کی ویلیو نہیں گرا سکتا، ان دھاتوں کی ویلیو تو قائم و دائم ہے، لیکن وہ پیپر کی ویلیو کو اوپر نیچے کر سکتا ہے۔ ہمارا رب العالمین تو ہر ویلیو کو بے ویلیو کر سکتا ہے، ہر ویلیو کو زیرو کر سکتا ہے۔ وہ کل کے دن اعلان کرے کہ میرے پاس کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں، اگر کوئی ویلیو ہے تو سکہ رائج الوقت حشر کے میدان میں چلے گا تو وہ تمہارا عمل چلے گا۔ تو یاد رکھیے، ہم کو سوچنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گجرات کو ایک ہفتہ پہلے معلوم تھا، انہوں نے کرنسیاں تبدیل کر کے رکھ لی، فلاں بڑے بڑے جو ریلائنس وغیرہ کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز کے بڑے ہیں، ان کو پہلے ہی معلوم تھا، انہوں نے صرافوں کے تحت بینکوں کی طرف اپنی منی تبدیل کر کے رکھ دی تھی۔ ارے اللہ کے بندو، سوچنا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں کروڑوں سال پہلے دنیا میں بھیجا اور پتہ نہیں کہ کب آ کر حشر کا میدان قائم ہوگا، لیکن اتنے سال پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارا رائج الوقت سکہ جو چلے گا وہ عمل ہے، تم بھی تیاری کر کے رکھ لو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ کسی عجیب بات ہے، دیکھیے، اگر جس دن آپ کو کرنسی کے ڈاؤن ہونے کا معلوم ہوا، کہا جاتا ہے کہ اس دن ہندوستان کے اندر رات بھر گولڈ کے دکان کھلے رہے، جویلری شاپ کھلے رہے، اور سب کے سب جتنوں کو معلوم تھا رات دن وہ پیسہ سونے میں تبدیل کرنے لگے، حتیٰ کہ صبح سویرے 2400 گرام کا سونا 1 گرام 4000 تک پہنچ گیا۔ تو اتنی عقل مندی دنیا میں لوگ لگاتے ہیں کہ کم از کم جو ان ویلیو ہونے والی کرنسی ہے اس کو جس مدت میں اس نے دیا ہے ہم جا کے ویلیو والی بنا لیں، تاکہ اس کے بعد ہمارے لیے پریشانی نہ ہو۔ اور یہ ایک صرف 5 سالہ حکومت لینے والا خود آپ سے جو یہ کہتا ہے تو اس کے نزدیک آپ کو اتنی ویلیو ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں صلاح دی ہے، مشورہ دیا ہے، حکومت سے سمجھایا ہے، کبھی ترغیب سے سمجھایا ہے، کبھی ترہیب سے سمجھایا ہے، کبھی محبت سے مثالیں دی ہیں، کبھی تنبیہ کر کے بتایا ہے، کہیں ڈرایا ہے تو کہیں امثال دیا ہے، کبھی مثالیں دی ہیں تو کہیں قوموں کا عذاب بتلایا ہے، پھر کہا ہے کہ لوگوں بندو یہ رائج الوقت سکہ میرے پاس نہیں چلے گا، تم بھی تبدیل کر لو صرافوں کے ہاں جا کر، تم بھی بینکوں میں اپنی کرنسی تبدیل کر لو، وہ کرنسی جو میرے پاس چلے گی وہ عمل کی کرنسی ہوگی، تو اعمال نامے میں تم اچھے اعمال درج کر کے آؤ، کل میں تمہیں انہی کرنسی سے حساب لوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کیا یقین نہیں ہے؟ مودی گورنمنٹ سے نہ ڈرتے ہیں اس کی بات کو جتنا مانتے ہیں، رب العالمین سے نہ ڈرتے ہیں نہ اس کی بات مانتے ہیں۔ حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں میں، بتائیے تو صحیح، کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اندر اس ایک وہ حکم جس نے وہ پڑھا نہیں، اس میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رب العالمین کے حکم کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہم یوں نہ کرتے۔ تو آج اسی تناظر میں دیکھیے، واقعات تو دنیا میں رونما ہوتے ہیں، چاہے کوئی مرے کوئی جیے۔ عقل مند بندہ تو وہ ہوتا ہے جو ان واقعات کو چوپایوں کی طرح نہیں دیکھتا کہ کوئی گزرا اور گزر گیا، اس سے کوئی نصیحت نہیں۔ اصل بندہ تو وہ ہے جو ان واقعات سے درس عبرت لیتا ہے۔ جنازہ جا رہا ہے، کھندا دے رہا ہے اور بس یہ سمجھ رہا ہے کوئی مر گیا ہو گیا، نہیں، اصل بندہ تو وہ ہے کہ کل کے دن ہمیں بھی کھندوں پہ اٹھایا جائے گا، تو ہم بھی اسی جنازے میں بند ہوں گے، پھر ہمیں بھی اسی قبر کے اندر سالہ سال رہنا پڑے گا، پھر ہماری بھی گوشت کیا ہے یہ مٹی کھائے گی، اور ہمارا بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ صرف باقی رہ جائے گا، اور ہمارے اوپر بھی کیڑے رینگیں گے، ہمارے اوپر بھی کیا ہے بچھو رینگیں گے، ہمارے اوپر بھی کیا ہے کتے آئیں گے، ہمارے بھی چھٹیڑے اٹھا کے وہ کھائیں گے۔ یہ سمجھتا ہے کوئی بندہ تو وہ عبرت والا بندہ ہے۔ واقعات کو یوں نہ دیکھو کہ یوں کیوں ہوا، وہ تو ہوا، دیکھو کہ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے،
حضرت ابن عمر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک دھنی پھونکنے والا آگ لوہا آگ میں رکھ کر گرم کر کے اوزار بنانے والے کے پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، 3 دن تک انہیں ہوش نہ آیا۔ طلبہ ساتھ میں رہے، ان کا علاج کرتے رہے، بے فکر مند رہے، پتہ نہیں موت ہی ہو گئی۔ پھر 3 دن بعد ہوش آیا تو پوچھا کہ آخر ایک دھنی کو دیکھ کر، ایک اوزار بنانے والے کو دیکھ کر آپ کو ایسا اچانک کیا ہوا کہ آپ 3 دن بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں مجھے یہ بات یاد آئی کہ اس دھنی جتنا آگ رکھ کے لوہے کو گرم کر کے جیسے چاہے ویسے ڈھالتا ہے، اس آگ میں میں انگلی رکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا، کل اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے تو وہ آگ میں کہاں سے برداشت کروں گا۔ بس یہ احساس تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ دنیا کو چوپائیں کی طرح نہ دیکھو، جانوروں کی طرح نہ دیکھو، دنیا کو انسانوں کی طرح دیکھو، ان لوگوں کی طرح نہ دیکھو کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کے آنکھیں نہیں ہیں، ان کے آنکھیں جو بھی ہیں وہ دیکھنے کی صرف دنیا کو رہ گئی ہیں، لیکن اصل دل کی آنکھیں ان کی اندھی ہو چکی ہیں۔ ہم پہ کچھ بھی گزرا ہم اس کو صرف اسی لحاظ سے تو کنورٹ کرتے کہ اس میں اور کیا چیز ہے سازشی ذہنیت کی، ہمیں اس سے کیا نصیحت ہے، اس سے ہم روگردانی کر جاتے ہیں۔ ہم کسی چیز سے نصیحت حاصل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، ایک یاد دلاتا ہے تو برا لگتا ہے، کلا انہا تذکرہ، نہیں یہ یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب چاہے آپ قبول کرو چاہے آپ رد کر دو، میری بات تو نہیں ہے کہ میں اپنی بات آپ پر مسلط کروں، یہ تو رب العالمین کی بات ہے۔ اگر آپ کے دل میں رب العالمین کو حکومت سے زیادہ بھی کم از کم تمہیں ذرا برابر بھی، یا حکومت جتنا بھی تمہیں اعتماد رہے گا، خوف ڈر رہے گا، تو تم رب العالمین کے بات ضرور مانو گے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا۔ اللہ تبارک و تعالی پورا خاکہ کھینچتا ہے سورہ عبس کے اندر، انہا تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ مکرم صحیفوں میں ہے، قرآن ہے یہ، مرفوعۃ مطہرہ، بڑا ہی رفع بلند اور بلند لوگوں کے ہاتھوں میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں، مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ، ان کے ہاتھوں میں جو دراصل بہت ہی معزز و مکرم ہے، کرام بررہ، اور ان کا مقام بھی بڑا ہی بلند ہے رب العالمین کے نزدیک۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے، بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو نمک حرام ہے اپنے رب کا۔ تو اللہ کہتا ہے یہاں پر گویا کہ ایک بددعائی الفاظ ہیں رب العالمین کی طرف سے، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے وہ، کیسے روگردانی کرتا ہے، کیسے کفر کرتا ہے میرے ساتھ۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اس کو دیکھنا چاہیے، من ای شیء خلقہ، کس سے پیدا ہوا ہے یہ، من نطفہ، حقیر سے، پانی سے، خلقہ فقدرہ، پھر ہم نے اس کو بنایا اور اس کی تقدیریں بنائی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ہم اس کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں لٹا دیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ اس وقت نہ کوئی ڈالر چلے گا، نہ کوئی سکہ چلے گا، نہ کوئی روپیہ چلے گا، نہ کوئی سونا چلے گا، نہ کوئی چاندی چلے گی، وہاں تو رائج الوقت سکہ ایک ہی ہوگا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں تمہارے اعمال کو تولیں گے. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو تولیں گے, رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی تو تولیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. ہم پورے حق کے ساتھ ترازو کو قائم کریں گے. جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو کامیاب ہونے والے ہیں, لیکن کس کا پلڑا ہلکا ہوگا یہی ہیں خسارہ اٹھانے والے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, یہ خود اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالی انبیاء میں کہتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن قسط کا ترازو رکھیں گے, قسط کا ترازو رکھیں گے, عدل کا ترازو رکھیں گے. قیامت کے دن یہ ہو کر رہنے والا ہے. فلا تظلم نفس شیئا کسی ایک نفس پر, کسی ایک جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اگر کسی کے نامہ اعمال میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو اٹھا کے لا کھڑا کریں گے. خواہ وہ سمندروں کے تہوں کے اندر کیا ہو, یا آسمانوں کی پروازوں کے اوپر کیا ہو, یا فضاؤں کے اندر کیا ہو, یا چٹانوں کے اندر کیا ہو, یا غاروں کے انتہائی آخری سروں پر کیا ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کو لائیں گے اور اس ترازو پہ رکھیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم بس حساب لینے کے لیے کافی ہیں, کوئی دوسری ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا عمل لے کے آئیں گے. یہ سکہ صرف عمل کا چلنے والا دن ہوگا. اور آج اللہ موقع دے رہا ہے. گجرات والوں کو مودی نے موقع دیا تھا, ہم مسلمانوں کو رب العالمین نے موقع دیا ہے کہ رائج الوقت سکے کو چھوڑو, جو چلنے والا سکہ ہے آگے کو اس کو بنا لو. کتنے لوگ ہیں جو بنا پاتے ہیں؟ بینکوں کے لیے جب یہ چھوٹ دی گئی کہ یہاں وہ پرانے سکے چلیں گے تو بینک میں بھیڑ لگ گئی, ایک دوسرے کو مارنے لگے. رب العالمین نے یہی اعلان ہمارے لیے دوہرا رہا ہے, لیکن کوئی بھیڑ نہیں لگتی, کوئی آنے والا آتا ہی نہیں ہے. ہاں اللہ تو دینے پر راضی ہیں, لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو. اللہ تو راستہ بتانے کے لیے راضی ہے, لیکن کوئی راستہ راہ چلنے والا تو ہو. اللہ تبارک و تعالی بے مانگے بھی دینے کے لیے راضی ہے, لیکن کوئی ہے اس کو لینے والا کہ رب العالمین تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں, تیرے اجر کے ہم امیدوار ہیں, تیری مغفرت کے ہم امیدوار ہیں. نہیں, مانگنے والے کو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ڈھونڈنے والوں کو اور دیتا ہے, مانگنے والوں کو اور دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم مانو گے, میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, لیکن اگر میری نافرمانی کرو گے, کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے اس بات کو ذہن میں رکھو, اس واقعے سے تقابلی مطالعہ کرو, تقابلی جائزہ لو. ایک حکومت کا صرف ایک نمائندہ جو چند برسوں کے لیے عوام سے منتخب ہوا ہے, اس کے ایک اعلان پر 500,000 کی کرنسی پیپر کی ویلیو کی رہ جاتی ہے اور انسان پریشان ہو کے اپنی جان دے دیتا ہے. تو رب العالمین جب اعلان کرے گا کہ آج کوئی کرنسی میرے پاس نہیں چلے گی سوائے اعمال کے, کہ اگر موت ہوتی تو سب مر جاتے, موت ہوتی تو سب مر جاتے دل کے پھٹنے سے. وہاں موت نہیں ہوگی, اس وجہ سے سہیں گے یہ عذاب بھی, خون کے آنسو رہیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا میدان ان کے آنسوؤں سے ایسے بھر جائے گا کہ 70 گز زمین میں پہنچ جائے گا، اور اوپر اتنا زیادہ ہوگا کہ کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، کشتیاں آنکھ کے آنسو سے، آنکھ کے جہنمیوں کے رونے سے اتنا پانی گرے گا، اتنا پانی گرے گا کہ وہاں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اور وہ پکاریں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتک اللہ، ایک مرتبہ تو چانس دے، اب ہم کرنسی تبدیل کر کے لاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کہے گا کہ نہیں، میرے سے بات نہ کرو، تو مایوس ہو کے مالک کو پکاریں گے، جہنم کے دارغاہ کو، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے داروغہ جہنم، اے افسر جہنم، کم از کم رب سے ہمارے لیے موت تو لے کے دے دے۔ زندگی نہیں مانگ رہے ہیں، موت مانگ رہے ہیں، موت۔ وہ کہیں گے کہ تیرے رب سے ہمیں موت تو مانگ کے دے دے، کم از کم ہم مر جائیں، تکلیف سے تو چھٹکارا پالے۔ تو مالک 40 سال تک پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، چہرہ نہیں پھرائیں گے، وہ 40 سال تک مانگتے رہیں گے، 40 سال بعد پلٹ کے جواب دیں گے تو کہیں گے کہ انکم ماکثون، نہیں تم اسی میں پڑے رہو۔ اس وقت دل پہ کیا بیتے گی؟ محسوس کرو، تھوڑا سا جھٹکا ہوا ہے، اس جھٹکے سے اس جھٹکے کو محسوس کرو جب پوری کائنات میں کوئی سکہ نہیں چلے گا، 500,000 کا سکہ نہیں چلا تو جھٹکا ہوا ہے، خاص کر جنہوں نے کیش تجوریاں بھر بھر کے رکھا تھا، رات بھر سائنس کے رکھا تھا، الماریوں کو بھر دیا تھا، پلنگ کے اندر کے صوفوں کو، کشن کو نکال کے کیا ہے نوٹوں سے بھر دیا تھا، ان پہ کیا بیتی ہے؟ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تو خوش ہیں، میرے پاس تھا ہی نہیں، میں کہاں سے جا کے کیا بدلاؤں، ہے تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اب وہ تو بڑے سکون میں ہیں کہ ہمارے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان پہ کیا بیتی جن کے پاس بڑے زندگی کے ارمان تھے ان پیسوں پر، ان کا ٹھکانہ تھا، عیش تھی، ان کے لیے خواب تھے، ان کے لیے آنکھوں میں خمار تھا، وہ سوچ رہے تھے اس سے میں یوں کر لوں گا، وہ کر لوں گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں کر لوں گا، میرے مٹھی کے اندر پوری دنیا ہے۔ اللہ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ان کی خام خیالی کو نکال دیا اور کہہ دیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ دنیا کو دل میں نہ رکھو، جیب میں رکھو، آئے جانے کی چیز ہے۔ جنہوں نے اس کو وہیں رکھا وہ ہمیشہ سکون میں ہوتے ہیں، جن میں اس کو اٹھا کے دلوں کے اندر رکھا ان کے دل تو پھٹ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں بندے۔ ہاں، جینے کے لیے کماؤ، جینے کے لیے کماؤ، میرا یہ جملہ 100% درست ہے، کوئی ذہین ہے طلبہ تو نوٹ کر کے رکھیں، جینے کے لیے کماؤ، جینے کے لیے کماؤ، کمانے کے لیے مت جیو، یہ کمانے کے لیے مت جیو، یہ جینا کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ جینا رب العالمین کی اطاعت کے لیے۔ ہاں، اللہ نے پیٹ دیا ہے، اللہ نے خود خواہشات دیے ہیں طبعی لحاظ سے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا کر لو، اتنا کر لو، باقی جو ہے نا سکون سے رہو، باقی جو ہے نا اللہ کی اطاعت میں رہو، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا ان کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں۔ اب آئیے دوسری طرف کا، یہ ایک سوچ تھی میری، میں نے کہا کہ 2 باتوں کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ بات کہ اس جھٹکے سے آخرت کے جھٹکے کو ہم اندازہ کریں، اگر دل کے اندر تھوڑی سی بھی کوئی انقلابی چیز ملتی ہے، کوئی احساس پیدا ہوتا ہے تو آپ اللہ کے خوش قسمت ترین بندے ہیں، یہ دنیا سے عبرت حاصل کر لیں، ورنہ اتنا بڑا جھٹکے میں بھی آپ نے کیا آخرت کو مقابلے میں رکھ کے کچھ نہ سوچا اور کوئی چیز تبدیل نہ کی تو سمجھیے کہ پتہ نہیں بنی اسرائیل کی طرح اللہ نے ہمارے دلوں کو بھی سخت کر دیا ہے، اب ہماری ہدایت داخل ہونے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا سب سے زیادہ عذاب اور غصہ ظاہر کرنے والی نشانی ہے کہ تم عبرت ہی حاصل نہ کر سکو، ایسے اللہ دل بناتے کہ تمہیں کیا ہے اللہ سے ڈر سے کبھی رونا ہی نہ آئے، رونا چاہو تو بھی رو نہیں سکتے۔ وہی دنیا کی 10 چیزیں چلی جائیں، گم ہو جائیں تو انسان دھائے دھائے روتا ہے، کوئی گھڑی گم ہو جائے تو دھائے دھائے روتا ہے، کوئی پرس گم ہو جائے تو دھائے دھائے روتا ہے، کوئی معمولی سی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے وہ پورا دن غم زدہ ہوتا ہے،
لیکن اتنے گناہ کرتا ہے کبھی اس کو رونا نہیں آتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ نے سب سے زیادہ اس پر اپنی ذلت طاری کر کے دور پھینک دیا کہ رحمت کے قریب بھی یہ نہیں آ سکتا۔ یہ ایک طرف ہے نظریہ۔ دوسری طرف کا نظریہ سمجھو یہ اصل نوٹ ہوتی کیا ہے۔ میں آپ کو چند انفارمیشن دیتا ہوں تاکہ آج کے ماحول کو ٹیکل کر سکے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے، یہ نوٹ اور یہ کرنسی، اور میں سمجھتا ہوں 2016 کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو آج ہم تمام لوگ انسانیت کے نام پہ جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے نقصان دہ ہے اور ان سب کے لیے الو بے وقوف بنائے۔ یہ مسلمانوں سے کوئی خاص نہیں ہے، لیکن میں اس میں بھی اسلامی نقطۂ نظر بتا کے آپ لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل دنیا میں قیمتی چیز ہے کیا؟ نوٹ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جتنے نوٹ یا ڈالر ہیں اتنا پیسہ حقیقتاً ہے تو آج کے فائنینشیلی لحاظ سے سب سے بڑے اس میں عہدے پر رہنے والوں کا ماننا ہے اس کا 1/3 حصہ بھی پیسہ دنیا میں نہیں ہے۔ 1/3 3 کریں، 1/3 کریں پورے پیسے کو دنیا کے، اور اس میں جو اصل حقیقت کا پیسہ ہے اگر وہ دونوں کا تقابل کریں اصل حقیقت میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے جتنا پیپر میں چھاپ کے آپ لوگوں کے پاس آپ نے خیالی طور پہ رکھ لیا ہے۔ اور 1/3 2 بھی نہیں، 1/3 بھی ویلیو نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا انٹرنیشنل دھوکہ ہے جو عوام کو دیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ نوٹ بننے سے پہلے اسلام آیا اور اسلام میں جو نوٹ تصور کیا گیا وہ حقیقی نوٹ تھا۔ وہ کیسے؟ سمجھیے کہ انسانی دنیا میں پھیلاؤ شروع ہوا، لین دین شروع ہوا تو سب سے پہلے نوٹ کی طرح اور لین دین کے لیے ویلڈ ٹینڈر جو استعمال ہوا وہ کیا تھا؟ اجناس، گیہوں، منقع، کشمش، بادام، اس طرح کے جو اجناس تھے یہ ویلیویبل ہوتی تھی۔ مثلاً آپ کے پاس گیہوں ہے اور آپ کو کوئی دوسری چیز چاہیے تو وہ ایک مقدار کی گیہوں وہ اس کے پاس دیتا تھا اور وہ آپ کو آپ کی خواہش کی چیز اگر اس کے پاس ہوتی تو وہ دیتا تھا۔ یہ اس سے تبادلہ ہوتا تھا، اس سے آپ کی زندگی چلتی تھی۔ ایک زمانے تک یہی رہا۔ پھر اس کے بعد جب دنیا اور بڑی تو 2 ویلیویبل سکے جو حقیقتاً ویلیو ہیں رائج ہوئے، وہ ہے سونا اور چاندی۔ اسی وجہ سے میں نے خطبے کے شروع میں 2 آیات تلاوت کی جن میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی اصل حقیقت کو، دنیا کیا ہے یہ سمجھایا ہے، تو دونوں جگہ سونا اور چاندی اور ویلیویبل مال کو استعمال کیا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں کہ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، سونا والفضہ، چاندی۔ اور اسی وجہ سے زکوٰۃ بھی مقدار اصل میں کس سے ہوئی ہے؟ سونے سے ہوئی ہے، چاندی سے ہوئی ہے۔ اتنی مقدار کا سونا یا اتنی مقدار کی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ روپیے پہ نہیں ہوئی کیونکہ رائج الوقت سکہ روپیہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر آگے بڑھو، جب دنیا اور پھیلی تو لوگ ان سکوں کے عوض دوسروں کو تبادلہ کرتے تھے اجناس، یہاں تک کہ یہ سکے ایسے ہونے لگے کہ انسانوں کو لے جانا، لے آنا، تبدیل کرنا تکلیف ہونے لگا، تو اس کا ٹینڈر حکومت نے لے لیا۔ حکومت نے کہا کہ ہم خود تم ہی اس کا مہرہ لگا کے دیں گے، جتنا سونا تمہارے پاس ہے تم لے آؤ۔ صرافوں اور سناروں کے پاس ان کے اپنے ایجنٹ ہوتے تھے، وہ لے جا کے یہ سونا ان کو پیش کرتے تھے، تو وہ کتنے ویلیو کے آپ کو سکے چاہیے بنا کے وہ اس کو دے دیتا تھا، پھر ان سکے سے وہ اپنے ضرورت کی چیزیں خرید لیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر ویلیو ڈفرینس ہونے لگی تو حکومت نے کل سکے لے لیے، بعضوں کو دینار سونے کے سکوں کو قرار دیا، بعضوں کو دینار درہم چاندی کے سکوں کو قرار دیا، اور دونوں کی ایک ویلیو منشن کر دی۔ مثلا سمجھیے کہ یورپ میں 1925 تک اور پہلے 1400 تک عیسوی کے حساب سے 1 دینار 15.5 درہم کے برابر ہوا کرتا تھا، اور یورپ میں 15 درہم ہوا کرتا تھا۔
امریکہ میں 15.5 تھا، تو لوگ یہاں سے لیتے اور یورپ میں بیچ دیتے اور یورپ کا سونا یہاں لے آتے، کم قیمت پہ سونا بناتے۔ تو جب یورپ میں پورا اس کا سونا منتقل ہو گیا تو امریکہ نے چاہا کہ اس کو ریٹرن لے، تو اس نے اپنے ہاں بڑھا دیا کہ 16 درہم کا 1 دینار بنا دیا، تو پھر ریٹرن یورپ سے امریکہ آنے لگا پورا سونا۔ پھر جب یہ سب دونوں چیزیں بھی اپنے عوام کو ٹیکل کرنے کے حساب سے وہ لوگ بہت زیادہ بوجھ محسوس کرنے لگے، کوئی چیز لینی ہے تو بہت زیادہ وزنی سونا وزن ہوتا ہے، ساتھ لے جائیں لے آئیں، تو انہوں نے صرافوں کے ہاں جو اس زمانے میں ڈھالا کرتے تھے سکے، ان کے ہاں رکھوا کر رسید لے لیتے تھے کہ میرے پاس تمہارا اتنا سونا ہے، وہ سائن کر کے دے دیتا تھا۔ یہ ہے کرنسی کی سب سے پہلی ابتدا۔ جب صرافوں نے اس پہ لکھ کے دیا کہ میرے پاس تمہارا اتنا سونا ہے، اور وہ صراف جو بھی ہے سنار جو لکھ کے دیتا تھا، اس کی جتنی ویلیو معاشرے میں ہوتی تھی اس کا پیپر بھی اتنی ہی ویلیو کا چلتا تھا، یعنی جتنا بھروسہ ہوتا تھا سوسائٹی پر اتنا ہی اس کا پیپر چلتا تھا۔ اب آگے ہونے لوگ وہ قیمت کو جو صرافوں کے ہاں دیتے تھے یا سناروں کے ہاں دیتے تھے اور جو لکھ کے دیتے کہ اتنا سونا میرے پاس ہے، اسی پیپر کو اصل مقام دے دیا، وہ پیپر سے ہی باتیں ہونے لگی۔ وہ فلاں چیز خریدنے کے لیے گیا اور کہا کہ دیکھو جی فلاں صراف کے پاس میرا اتنا سونا ہے، دیکھو وہی لکھ کے دیا ہے، اس پیپر کو تم رکھ لو اور مجھے وہ چیز دے دے، تو وہ چیز دے دیتا تھا، پیپر رکھ لیتا تھا۔ جب یہ چیز بھی ایک دور تک چلی تو لوگوں کو محسوس ہونے لگا کیوں نہ کرنسی ایجاد کی جائے، اور سب سے پہلے یورپین کنٹریز میں 1400 کے آس پاس کرنسیز بننے لگی، تو سب سے زیادہ خیال یہ رکھا جانے لگا جس بھی حکومت کے پاس یا انسان کے پاس جتنا سونا ہے اصل اتنی ہی ویلیو کی اس کو کرنسی دی جائے گی، گویا کہ سونے سے تقابلی کر کے کرنسی دی جاتی تھی۔ اصل کرنسی کو نہیں مانا جاتا تھا، سونے کو مانا جاتا تھا۔ پھر بعد کا دور آیا جب حکومت کو جنگوں کے عوض، خاص کر جنگ عظیم اول اور دوم میں بڑا نقصان ہوا جرمنی وغیرہ کا، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس جتنا سونا ہے اتنے سونے کی ہم نوٹ چھاپیں گے تو یہ دراصل ہمارے لیے ناکافی ہوگا، تو اب اپنی منمانی سے بڑھاؤ جتنا چاہے، لیکن اس وقت بھی ایک لمٹ رکھا گیا، اس لمٹ سے زیادہ نوٹ نہ بننی چاہیے تاکہ اصل سونے کی قیمت نہ گر جائے۔ لیکن پھر آگے اس کی بدترین حالت اس وقت پیش آئی جب 1924 اور 1914 کے اندر انگلینڈ وغیرہ میں باقاعدہ یہ لکھ کے لگا دیا گیا کہ کوئی روپیہ سونے کے عوض تبدیل نہیں کر سکتا، اور حکومت اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کتنا سونا ہے اتنے ہی روپیے چھاپے، وہ جیسے چاہے مرضی کرے گی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا ہم کو ٹھگانے کا، دھوکہ دینے کا، کہ پھر حکومتوں نے ان سونے سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا اور دھڑا دھڑ نوٹ چھاپنے لگے، دھوکے میں نوٹ دینے لگے۔ آج اس کا 1/3 بھی سونا نہیں ہے جتنا کہ نوٹ ہمارے ہاں ہے، سب خیال میں ہے، ورنہ کسی ایک پرسن کو اختیار ہی نہ ہوتا کہ وہ نوٹ کی ویلیو گرا دے۔ کیوں؟ وہ سونے سے جڑی ہوئی ہوتی تھی، جب چاہے تم بینک میں جاتے اپنا پیسہ دیتے، اصل سونا لے لیتے اتنی قیمت کا، وہی تھا سسٹم۔ لیکن یہ پورا یورپین اور یہودی سازشوں کے تحت ان سب کو ختم کر کے ایک ون مین شو کے حساب سے یہ چیز تبدیل کی گئی، اور حقیقتاً یہاں آ کے انسانی دنیا پہنچ گئی کہ سونے سے کوئی تعلق نوٹ کو نہ رہا، اور ہم نوٹ ہی کو اصل زر سمجھنے لگے، اور اس کی ویلیو لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو کہ قدرت کے ہاتھوں میں تھی۔ سونا بنانا کسی ایک کا ہاتھ نہیں تھا، قدرت بناتی تھی سونا، تو وہ ویلیو قدرت کے ہاتھ میں تھی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ان بدبختوں نے اس کو ہاتھوں میں لیا اور انسانوں کے ہاتھوں میں دے کے کیا کیا کہ روپیہ ان کے ہاتھوں میں سرمایہ کھیل بن گیا، اور یہ جب چاہے شیئر مارکیٹ کو گرانے لگے، بڑھانے لگے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو یہ بہت بڑی سازش تھی نوٹ کو ایجاد کر کے دھوکہ دینا، بلکہ میں تو کہتا ہوں دجالی سازشوں میں سے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور آگے چل کے یہ نوٹ کی ویلیو بھی ہو سکتا ہے کارڈ کی شکل لینے لگے۔
اور کارڈ کا ایسا سسٹم آ جائے کہ نوٹ بھی بے ویلیو ہو کے رہ جائیں، آپ جہاں جائیں کارڈ استعمال کریں، صرف کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا پیسہ چلے گا، لیکن آپ کے ہاتھوں میں ایک دمڑی کوڑی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک سازش کا دوسرا مستقبل کا حصہ ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے عجیب لگے، لیکن میں جب بھی بات کرتا ہوں تحقیق کر کے بات کرتا ہوں، میں اس کے لیے دن لگاتا ہوں، پھر اس کے بعد کوئی زبان پہ لاتا ہوں۔ یہ تحقیق بھی اب چل رہی ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے یہ نوٹ بھی نکال لیے جائیں اور وہاں ان کو کھڑا دیا جائے، جن کا کھانا پینا بھی ہمارے کنٹرول میں ہو، چاہے تو ان کا بلاک کر دو بینک، چاہے تو ان کو لقمے کے لیے اتنا ہی دو جتنا ان کو ضرورت ہو۔ یہ پورا ایک انٹرنیشنل پلاننگ کا حصہ ہے جو ہمیں جکڑا جا رہا ہے الگ الگ، خاص کر سب تو ہیں انسانوں کے اعتبار سے، لیکن خاص کر مسلمان ہیں، اور ہمیں اپنے آڈیٹر سے، ہمیں اپنے فائنینشیئر سے، ہمیں اپنے اکنامکس پڑھنے والے وہ طلبہ نہیں بنا سکے جو اس کو ہینڈل کر سکیں۔ آج ہمیں معاشیات کے طور پر نہ ہونے کے برابر ہے دنیا میں۔ دیکھو آپ پوچھیں پلس 2 کر لیا، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا حصہ طبقہ اولاد کا یا تو کہے گا کہ انجینئر یا تو ڈاکٹر۔ وہ ایک اور طبقہ ہے جو پلس 2 10 سے بڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی میعاد ہی وہیں تک ہے۔ پلس 2 ہو گیا وہ آسمان پہ پہنچ گا، میکینک بننا ہے اس کا، کیونکہ خاندانی نسلی میکینک ہے، میں بھی میکینک بننا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، دوسرا طبقہ 10 تک کا ہے، اس سے زیادہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا آگے بڑھنے کا۔ لیکن جو اچھے طبقے ہیں تعلیم یافتہ، ان کا ذہن بھی کام جو کرتا ہے نا، وہ کہاں کام کرتا ہے؟ میرا بیٹا انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے۔ آپ نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو CA بنائیں، اپنے بیٹے کو آرڈرنگ سکھائیں، اپنے بیٹے کو معاشیات سمجھائیں، کیونکہ یہ ہے اصل پوزیشن جو حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس کا کوئی بندہ نہیں ہے، نہ کوئی اویئرنس ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اس زر کی قیمت بھی اپنے اعتبار سے کچھ اور سوچی ہے، جبکہ حکومت کے اعتبار سے کچھ اور ہے، جت کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ اپنے اولاد کو جاننے رکھتے ہیں، نہ ماں باپ جانتے ہیں، اس کے لحاظ سے بالکل صفر ہیں۔ اب بتائیے، جو باپ نے اپنا تن من دھن لگا کے پیسہ کرنسی جمع کیا، اب آج کرنسی چلی گئی تو اس کے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ کوئی چیز نہیں۔ تو ایک طرف دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے، ہمیں ضرورت حالات کے لحاظ سے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے، ہمیں ایک طرف اسی کو ہر کوئی چیز نہ بنانا ہے، بلکہ اصل وسیلہ اور مسبب الاسباب تو رب العالمین ہے۔ ان دو زاویوں میں میں نے یہ 3 دن میں مطالعہ کیا، کوئی بات نہیں کیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس زاویے سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک اس میں ہمیں اس جھٹکے سے آخرت کا جھٹکا سمجھنا ہے، دوسری چیز یہ اصل قیمت کو بدلا کے کرنسی لانے کا نقصان پوری انسانیت آج جھیل رہی ہے۔ ورنہ ہر ایک کے پاس جتنے نوٹ ہوتے اتنا اس کے پاس سونا ہونے کے برابر ہوتا، وہ جب چاہے بینک میں اپنا نوٹ دیتا اور جتنا وہ سونا ہے اصل نوٹ کا لے کے آتا۔ یہی چیز تھی، صرف یہ 150 سال 150 سال کے عرصے میں کنگال بنا کے رکھ دیا پوری دنیا کو، صرف چند ملٹی نیشنل کمپنیوں نے، اور جس میں سر فہرست یہودی ہے۔ اور ان کا اگلا پلان کیا ہے؟ جو ہاتھوں میں تمہارے نوٹ ہیں اس کو بھی ضبط کر لو، تمہارا پورا اکاؤنٹ وہ اپنی انگلیوں سے مینیج کریں، اور تمہارے پاس صرف کارڈ رہ جائے۔ کارڈ سے کھاؤ پیو، اور جو کھاؤ جو پیو جو رکھو جو بچاؤ وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے کہ کوئی ہم سے چھپا نہ جائے، تاکہ تم سب ایک ہی مٹھی کے اندر رہو۔ یہ چیز اگلے پلاننگ کا حصہ ہے، پتہ نہیں دجال آنے تک وہ چیز مکمل ہو جائے گی یا نہیں، لیکن یہ سب دنیا جا رہی ہے ایک طرف۔ ہمیں سوتے مذاق کرتے گزارنا نہیں ہے۔ یہ نوٹ جب آ کر اپنا ویلیو کھوئے تھے، بعضوں نے مذاق کے SMS واٹس ایپ پوڑا بنا کر پھلیاں بیچنے والا کوئی غریب کو دے رہا ہے، وہ پھینک رہا ہے، عجیب۔ یہ مذاق کا نہیں ہے، یہ مذاق کا نہیں ہے، یہ سنجیدہ موقع ہے، یہ سنجیدہ موقع ہے۔ مل بیٹھیں، سوچیں۔ ہمیں برسوں پہلے مل بیٹھ کے مخالفین سوچ کے ہمیں کیا ہے زپانے کی اور ہمیں ذلیل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، آج امت مسلمہ ہنسی کھیل میں گزار رہی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔
تو یہ مذاق کا نہیں ہے، دو طرفہ ہے، ایک دنیا کی سوچ، ایک آخرت کی سوچ. اس جھٹکے سے وہ جھٹکا محسوس کرو، دوسرا معاشیات کے اندر حصہ لو، دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا پلاننگز ہیں ان کے، کیسے ہمیں جکڑ رہی ہے، اور اس حیثیت سے یہاں کے لا اور قانون کے حساب سے مدد حاصل کرو، پڑھو. لوگوں نے تو، غریب عوام نے تو سمجھ لیا کہ 500,000 چلتا ہی نہیں تو دھاچک سے مر گئے. حالانکہ گورنمنٹ ہی آپشن رکھا کہ فلاں فلاں جگہ تڑوا لے سکتے ہیں، فلاں آپشن ہے، پوسٹ آفس ہے، فلاں بینک ہے، لیکن لوگوں کو بات سمجھنے میں بھی دیر لگتی ہے کہ وہ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں کہ نہ چلتی ہے تو نہ چلے گی، وہ تو ابھی تو 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے. تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میری طرف سے یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک درخواست بھی ہے کہ جہاں یہ جھٹکا لگا ہے ہم اپنی معاشیات کی طرف بھی پلٹیں. ایک تو پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کریں. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.